سب سے خطرناک بات، طلاق کو جس طرح پیش کیا جا رہا ہے نا، وہ دیکھ کر روح کانپ جاتی ہے۔ طلاق کو ہم نے اتنا عام سمجھ لیا۔ طلاق اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ترین حلال کام ہے، لیکن ہمارے ڈراموں میں اسے ایک کامیابی اور آزادی کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ ایک عورت کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ذرا سی بات پر گھر اجاڑ دینا ہی اصل بہادری ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح اس بلندی پر پہنچ چکی ہے کہ جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہنستے بنستے گھر اجڑ رہے ہیں اور بچے یتیموں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کیا یہ ہمارے معاشرے کی حقیقی عکاسی ہے، یا یہ ہمیں وہ بنانا چاہ رہے ہیں جو ہم اصل میں نہیں ہیں؟ یہ میڈیا ہاؤسز، یہ سکرپٹ رائٹرز، یہ کس کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں ایک ایسے لبرلزم کی طرف دھکیل رہے ہیں جس کا انجام صرف اور صرف خاندانی نظام کی تباہی ہے۔ آج کل کے اینکرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو دیکھیں، جن کا کام معاشرے کی اصلاح ہونا چاہیے تھا، وہ خود بے حیائی کے اشتہار بن چکے ہیں۔ وہ ایسی باتیں لائیو شوز میں کرتے ہیں کہ انسان اپنے والدین یا بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے بولنے کی آزادی کے نام پر بدتمیزی اور بے حیائی کی آزادی حاصل کر لی ہے۔ یہ میڈیا کا وار براہ راست ہماری جڑوں پر ہے۔ وہ ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ وہ ہمیں یہ یقین دلا رہے ہیں کہ حیا پرانی ہو چکی ہے اور بے حیائی ہی نیا فیشن ہے۔ یاد رکھیں کہ جس قوم کا خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے تو اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں رہتی، وہ خود بخود ہی مٹ جاتی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے کبھی ٹی وی کے پاس بیٹھے ہوئے چینل کا ریموٹ اٹھا کر یہ سوچا ہے کہ یہ جو ڈرامہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے گھر والے دیکھ رہے ہیں، آپ کے بیوی بچے دیکھ رہے ہیں، ان کے ذہن کے اوپر یہ کیا اثر ڈالے گا؟ کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں احتجاج کیا؟ کیا ہم نے اس کو کبھی احتجاج طور پر لیا؟ پیٹرول، بجلی، گیس، اس کے لیے تو احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر رپورٹس بن رہی ہوتی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں صبح سے لے کے شام تک۔